سبھی جانتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد ہے، بندے ہیں، غلام ہے، اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، آقا ہے. اور بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندگی اختیار کرے، آقا کی ہر بات کو تسلیم کرے، مانے. اسی میں اس کی بھلائی اور اس کی کامیابی ہوتی ہے. جب ہم اللہ کو اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں، اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں، اپنا خالق و مالک تسلیم کرتے ہیں، تو اللہ کے حکموں کے تحت ہمیں اپنی زندگی کو لانا یہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے. ہمارے عبد ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک شخص تو ہے کہ یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر اگر اس کی زندگی گزر رہی ہے تو یہ بندگی کا حق ادا نہیں کر رہا. جب ہم بندے ہیں تو بندے کا کام ہے آقا کے حکم کو ماننا، تسلیم کرنا، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچنا. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں انہیں ہم جاننے کی اور انہیں سمجھنے کی ہم کوشش کریں. بغیر علم کے حقیقی بندگی اور حقیقی غلامی ادا نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے علم کی کیا ہے ضرورت ہے، اور آج کے دور میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے، یعنی جن کے ذریعے سے یہ آگ دہکائی جائے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ، جس پر سخت قسم کے فرشتے کیا ہیں مقرر کیے ہوئے. تو اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حاصل کرنے کے ضروری اور واجب اور فرض ہونے پر اس سے کیا کیا استدلال کیا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا کیا ہے ضروری ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جب جہنم سے بچانا ضروری ہے تو اس کے لیے ہمیں ان چیزوں کی جاننے کی ضرورت ہوگی جو ہمیں کیا ہے جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں اور اس سے بچانے والے جو اعمال ہیں، ان ساری چیزوں کو ہمیں کیا ہے جاننا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر انسان بچ نہیں سکتا جہنم سے. کہ ایک انسان اگر اسے کہیں جانا ہے تو وہاں جانے کے لیے اس راستے کا اسے علم ہونا ضروری ہے، تبھی کیا ہے وہ اس منزل تک پہنچ سکتا ہے. اور غلط راستے کا علم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ کیا ہے دوسرے راستے پر بھٹک کر نہ چلا جائے. تو اسی طریقے سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اشارہ ہے علم کے حاصل کرنے کا اور علم کے حاصل کرنے کے ضروری ہونے کا. اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اشارہ ہے کہ علم حاصل کرنا کیا ہے ضروری ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس درجے میں حکم دیا ہے، جیسے نماز ہے کہ نماز کا ادا کرنا فرض ہے تو اس کے مسائل کا جاننا اور سیکھنا بھی فرض ہے، اور جو چیزیں واجب ہے تو اس کو سیکھنا اور اس کو جاننا بھی کیا ہے فرض ہے، واجب ہے. اور اسی طریقے سے مستحبات کا جاننا یہ کیا ہے مستحب ہے. تو یہ اسی طریقے سے جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے ان کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی علم دین کے اندر رکھی ہے، اور قرآن و احادیث کے اندر اسی کے فضائل آئے ہیں جو کیا ہے نفع بخش کہ علم نافع کو کیا کیا گیا ہے، علم نافع کو فضیلت والا بتایا گیا، فضیلت والا قرار دیا گیا. اور علم کے ذریعے ہی ساری خامیاں کیا ہو سکتی ہیں، ہمارے اندر کی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. کہ معاشرے کے اندر آج ہم جتنی بھی برائیاں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے علم کی کمی ہے. کہ آج ہمیں کیا ہے اخلاقیات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. کہ جو قوم دوسروں کے لیے اپنا ایسے اخلاق پیش کرتی تھی کہ اپنا سب کچھ کیا قربان کر دیا کرتی تھی، آج وہی قوم آج کیا ہے اپنے بھائیوں کے لیے بھی کیا ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، نثار کرنے کے لیے تیار نہیں، اخلاق اپنانے کے لیے تیار نہیں. تو آج ہمیں اخلاقیات کا علم نہیں، آج ہمیں معاملات کا علم نہیں، کیونکہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. اس لیے معاملات کے اعتبار سے جتنی بھی خرابیاں ہیں اسی وجہ سے آج ہمارے اندر موجود ہے. کہ آج ہمیں دوسروں کی تکلیف کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. آج ہم اپنے محلے کے اندر کیا ہے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جگہ جگہ کیا ہے بیچ راستے میں گاڑیاں کھڑی کر دینا
یہ کیا ہے؟ معاملات کی خرابی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ایذاء مسلم حرام ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے. تو انسان ایک انجانے میں علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے حرام کام کر رہا ہے، اور حرام کام ظاہر سی بات ہے کہ جہنم کا میں کیا مستحق بنائے گا. حرام کام جنت میں تو نہیں لے جا سکتا، کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا. کہ راستوں کو بلاک کر دینا، بڑے بڑے منڈپ راستوں کے اندر ڈال دینا، کہ آج دیندار طبقہ سمجھا جانے والا طبقہ بھی آج کیا ہے؟ سڑکوں کو بلاک کر رہا ہے. آج کی سڑکیں بند ہے، روڈ بند ہے، لوگ کدھر سے جائیں گے؟ جب تکلیف ہوتی ہے، کسی کو ضروری کام ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل کے اندر سے کیا آہ بھی نکلتی ہوگی. یہی آہ کیا ہمیں آج برباد کر رہی ہے. کیا مسلمان برباد ہو رہے ہیں، پھر اپنی کیا بربادی کا رونا روتے ہیں. تو آج اخلاقیات کا ہمارے پاس علم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی علم حاصل کرنے کی، کبھی ہم نے شریعت کو سمجھنا ہی نہیں چاہا. ہم تو صرف خاندانی مسلمان بنے رہنا چاہتے ہیں کہ صرف خاندان میں پیدا ہو جانے سے، مسلم گھرانے میں پیدا ہو جانے سے مسلمان نہیں بن جاتا انسان، بلکہ اس کے لیے مسلمان ہونے کی کیا شرائط ہونی چاہیے، کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، وہ کسی سے کیا سمجھنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی جو نسلیں تھیں، ان کی جو اولادیں تھیں، وہ تو صحابہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ان کے گھرانے میں کیا ہے؟ یہ لوگ پیدا ہوئے. انہیں تو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کرام کی تعریف اٹھا کر دیکھیں. اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو صحابہ تھے، یعنی جو صحابہ کی اولاد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں پیدا ہوئے، ان کی بھی تعریف اٹھا کر دیکھتے کہ ملکوں کا انہوں نے کیا علم کے لیے سفر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ چلو ابھی آج کیا ہے؟ صحابہ حیات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حیات ہے، ہم علم حاصل کر لیتے ہیں. لیکن انہوں نے ہمت نہیں کی، میں نے ہمت کی، اور میں کیا مستقل علم کے پیچھے لگا رہا. کہ آج پوری امت مسلمہ آج نے کیا ہے؟ مفسر اعظم کا لقب دیتی ہے کہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے محنت کی، مستقل صحابہ کے پاس گئے، ان سے جا کر ملے، ان سے جا کر ملے، اور ان کی دہلیزوں کے اوپر، ان کی چوکھٹ پر بیٹھے رہتے تھے جب تک وہ کیا کہا نہ نکلے، انتظار کرتے رہتے. صحابی خود کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کے چچا زاد ہیں، آپ نے ہمیں آواز کیوں نہیں دی؟ ہم خود آ جاتے، ہم خود باہر نکل جاتے. کہتے نہیں، ضرورت مجھے ہے علم کی. تو صحابہ کرام نے اس کے لیے قربانیاں دی علم حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے علم کو سیکھا، اور اسی علم نے اچھی چیزوں کو، اچھے اخلاق کو، اچھے معاشرے کو ان کے اندر کیا ہے؟ جنم دیا. اور ساری برائیاں اسی علم کے ذریعے سے ان کے اندر سے کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی. اسی وجہ سے قرآن میں بھی سب سے پہلے کیا ہے؟ جو وحی نازل کی، قرآن کی وحی کیا ہے نازل؟ کہ پڑھو، کہ پڑھنے کے ذریعے سے جو معاشرے کے اندر جو برائیاں کیا نظر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. علم کے ذریعے سے ان برائیوں کو ختم کرایا گیا، کیونکہ علم نہیں ہے تو انسان کیا بچے گا؟ کتنی بھی اگر ایمان کو ختم کر دینے والی بھی چیز ہوگی، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اسے کیا کر لے گا، اور ایمان سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے علم کی کیا ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے دور میں. اس لیے ہم خود بھی کیا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ہم کیا ہے؟ علم سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں. مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی قنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں واضح طور پر کہہ دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ، اپنے بچے اگر بیمار ہو جائے تو بچوں کا علاج کرانے سے سینکڑوں مرتبہ زیادہ، اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کو نوکری کے قابل بنانے سے 1,00,000 مرتبہ زیادہ کیا ہے؟ ان کے ایمان کی فکر کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا. یہ کیا اس سے زیادہ ضروری ہے، اس سے زیادہ اہم ہے. کہ آج ہم دیکھیں، آج ہم خود غور کریں، کیا ہم اس درجے میں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرتے ہیں؟ کہ ہم اس درجے میں مکاتب اور مدارس سے جوڑنے کی فکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کہ بچہ ذرا سا بیمار ہو جائے فوراً لے کر دواخانے بھاگے، لیکن ذرا سی اگر خرابی ان کے اندر نظر آ جائے تو انہیں فوراً مکتب سے جوڑنے کی فکر کریں گے. کہ ایسا ہمارے اندر نہیں ہوگی کہ یہ مکاتب اور مدارس ہی ہمارے کیا بچوں کی ایمان اور کی حفاظت کر سکتے ہیں، کہ اس کے اندر اللہ کا نام کے ذہنوں میں راسخ کیا جاتا ہے، وابستہ کیا جاتا ہے، پختہ کیا جاتا ہے. بچپن سے ہی اللہ کا نام ان کے ذہنوں کے اوپر کیا ہے؟ نقش ہو جاتا ہے. تو اس کے ذریعے سے ان کا ایمان کیا ہے؟ باقی رہے گا. اس کے ذریعے سے ان کا ایمان بچا رہے گا. اس کے ذریعے سے ان کے اندر اچھی صفات آئے گی اور بری صفات ان کے اندر سے نکلے گی. آج چھوٹے چھوٹے بچے ایسے الفاظ اور ایسی چیزیں ان کی زبانوں پر آج جاری ہے کہ انسان سوچ کر ہی کیا ہے؟ حیرت میں پڑ جاتا ہے.
کہ جو چیزیں انسان کو اور اس سے پہلے والے زمانے کو 15 اور 16 سال کی عمر میں بھی جو چیزیں معلوم نہیں ہوتی تھی، آج بچوں کی زبانوں میں پر وہ الفاظ ہے. آج گالیوں کی زبانوں پر بڑی ہوئی کہ آج مذاق میں بھی وہ گالیوں سے بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے زبان کے اوپر چون تک نہیں رہتی. ہمیں فکر ہی نہیں اپنی اولاد کی، حالانکہ ہم اس کے کیا ذمہ دار ہیں. ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تمہیں کہاں شخص کیا ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں، اپنی ماتحتی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ جو تمہارے ماتحت ہے تم نے ان کے لیے دینی اعتبار سے کیا فکر کی. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا ہے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. حضرت مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر تمہیں اپنا پیٹ کاٹ کر بھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی ضرورت پڑے تو تم اپنے پیٹوں کو کاٹ کر انہیں کیا دینی تعلیم دو. اسی طریقے سے مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس ملک کے اندر عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو جگہ جگہ مکاتب قائم کرو اور اس سے اپنے بچوں کو جوڑو، تبھی تم کیا عزت کی زندگی اس ملک کے اندر گزار سکتے ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی ایک عزت والی زندگی اس ملک کے اندر نہیں گزار سکتے. آج مستقبل پلاننگ کے تحت آج ہمارے بچوں کو کیا ہے راہ راستہ سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں غلط چیزوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو یہ غلط چیزوں سے یہ اسی وقت بچیں گے جب ان کے اندر کیا علم ہوگا، انہیں معلومات ہوگی کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز غلط ہے. ان ساری چیزوں کا جب علم ہوگا تو یہ خود کیا اس سے بچنے والے بنے. لیکن اگر علم ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے کسی بھی چیز کی طرف انہیں دھکیلا جائے گا، اس طرف چلے جائے گا، کیونکہ علم کی روشنی نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ غلط طریقوں سے، غلط راستوں سے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے. تو اس لیے آج کے دور میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا ہے ان کے ایمان کی حفاظت کریں. ہمارا فریضہ ہے، ہمارا کیا ہے فریضہ ہے. دیکھیے گا مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بچوں کو دینی تعلیم دینا اور انہیں مکاتب سے جوڑنا یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے اور یہ افضل جہاد ہے اور یہ وقت کا اہم اور مقدس ترین فریضہ ہے. اسی طریقے سے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے قرآن کی اور دینی تعلیم کا نظم کرنا یہ سب سے اہم فریضہ ہے. اسے سارے کاموں پر مقدم رکھا جائے، سارے کاموں سے پہلے یہ ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں اگر شادی مؤخر ہو جاتی ہو جائے، اگر اسے ہمیں کیا سادہ انداز میں کرنا پڑتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارا بچہ کیا دینی تعلیم سے دور نہیں ہونا چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے. یہ ہمارا کیا مستقبل ہے کل کا. اور اگر ہم انہیں آج سے تیار نہیں کریں گے تو پھر یہ کیا ہے بے راہبری کے شکار ہو جائیں گے، غلط راستوں پر چل پڑیں گے. کہ آج جتنے بھی خرافات ہو رہی ہے، آج حکومت کے جو نونہالان ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری طرف سے کیا ان کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی گئی. تو اگر ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر اب بھی ہم کیا ان کے لیے کوشش کریں گے، ان کے لیے تعلیمی انتظام کریں گے، تربیت کا انتظام کریں گے تو یہ بچے ہمارے لیے کیا ہے کل ہمارے مستقبل کو روشن کریں گے، کل یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گے. یہ ہماری پکڑ اور وبال کا ذریعہ نہیں بنے، ہماری پکڑ کا ذریعہ نہیں بنیں گے. اس میں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کیا تعلیمی نظام میں کیا چینجنگ کی جا رہی ہے. آج اسکول اور کالج کے تعلیم کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں 70% سے بھی زیادہ مواد کیا ہے کفر و شرک کا بھرا ہوا ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایسے مضامین پڑھنے کے بعد جب بچپن سے بچہ یہی چیزیں پڑھ رہا ہے، یہی چیزیں سنتا آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک نہ ایک دن وہ کیا اسی کی طرف متوجہ ہوگا اور اسی کی طرف مائل ہوگا. جیسے جب انگریز جنرل کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے زیادہ تر بچے مدرسے مکتب وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ کہا کہ ان کا 97% طبقہ کیا ہے اسکولوں میں پڑھتا ہے. تو کہا کہ پھر بے فکر ہو جاؤ، یہ بچے ہمارے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب بچپن سے ان کی تقریب، ان کے ذہن کی تقریب کاری ہو رہی ہے، ان کے ذہن کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ایک دن کیا ہے ان کا ذہن ضرور بدلے گا، کیونکہ مستقبل اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے. اور جس چیز کے اوپر محنت ہوگی فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والا معاملہ اللہ نے عالم کے ساتھ کر رکھا ہے کہ جیسے نیک کام
کام کے لیے محنت کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے. اس لیے اگر کوئی برائی کے لیے محنت کر رہا ہے تو دنیا کے اندر حلق کے لیے وصول ہوئی ہے اسے بھی اس کا پھل مل کر رہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ان کا کیا پھل مل رہا ہے. وہ جو محنتیں کر رہے ہیں مستقل باطل جو مستقل محنت کر رہا ہے اپنی کوششیں اور ساری چیزیں لگا رہا ہے اس کا پھل اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. کیا ہماری اکثر کیا ہے نوجوان طبقہ اور اسی طریقے سے ہمارے بچے کیا ہے آج بے راہی کا شکار ہے. اخلاق ان کے اندر ہے نہیں, اخلاق ختم ہو چکے ہیں. بڑوں کی عزت آج ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے اور ساری برائیاں آج ان کے اندر کیا ہے موجود ہے. آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنی دلوں اور راتوں کو کیا ہے خراب کیا جا رہا ہے. آج موبائلوں کے ذریعے سے اپنے وقت کو برباد کیا جا رہا ہے. کہ اکثر بچے اکثر نوجوان آج کیا ہے گیموں کے اندر اپنے وقتوں کو کیا کر رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں. کہ جو وقت اپنے مستقبل سدھارنے کا اور سنوارنے کا وقت تھا اس وقت میں یہ کیا غلط کاموں کے اندر لگے ہوئے. آج اکثر بچے کیا ہے نشے کا شکار ہے, نشے کے عادی ہو چکے ہیں. کہ جس عمر میں انہیں اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے تھی, اپنے مستقبل کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا, کوششیں کرنی چاہیے تھی, آج اس عمر کے اندر یہ اپنے وقتوں کو ضائع کر رہے ہیں, اپنے قیمتی وقتوں کو ضائع کر رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے یہ باطل کی محنت ہے. باطل کیا ہے ذلت کی کھائیوں کے اندر انہیں دھکیلنا چاہتا ہے. لیکن اس کے لیے جو راستہ باطل نے اپنایا ہوا ہے وہ کیا ہے بڑا پرفریب اور اسی طریقے سے رنگینیوں سے بھرا ہوا کیا ہے راستہ ہے, جس کے کیا ہے لالچ میں آتا اور جس کے فریب کا شکار ہو کر آج ہماری نوجوان نسل اپنے کیا ہے زندگیوں کو برباد کر رہی ہے, اپنی نوجوانی کو برباد کر رہی ہے. کہ جوانی کی عبادت اللہ کو پسند اور اسی جوانی میں عبادت کے بجائے آج کیا غلط کام کر رہے ہیں. کہ جو جوانی دین کے لیے خرچ ہونی چاہیے تھی, دین کے لیے صرف ہونی چاہیے تھی, آج وہ جوانی موبائلوں کی اور نشے کی کیا نظر ہو رہی ہے. آج وہ جوانی لڑکیوں کی نظر ہو رہی ہے, عشق کی نظر ہو رہی ہے. کہ آج عشقوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے زناکاریوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے موبائل پر غلط چیزیں دیکھنے کے اندر کیا آج لگے ہوئے. کئی ایسے نوجوان ہیں کہ جن کے رات کا اکثر حصہ اور دن کا سارا حصہ کیا ہے موبائل کی نظر ہو جاتا ہے. کہ انہیں نیند کی بھی فکر نہیں ہے, اپنی صحت کی بھی فکر نہیں ہے کہ اس سے میری صحت بھی کیا ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور شریعت کو کیا ہے مضبوط نوجوان کیا پسند ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے بجائے دن پر دن اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا کرتے چلے جائے. آج غلط چیزوں کے کھانے پینے کی وجہ سے اور غلط چیزوں کی عادتوں کی وجہ سے آج بڑھاپے سے بھی زیادہ کیا ہے آج بوڑھے نظر آ رہے ہیں آج کے نوجوان. تو نہ انہیں اپنے خود کی فکر ہے اور نہ ہی اپنے مستقبل کی فکر ہے, نہ ہی اپنی کیا ہے اپنے قوم کی انہیں کیا ہے کوئی فکر ہے. تو اس طریقے سے باقی ایک سازش کے تحت انہیں کیا کر رہا ہے, انہیں غلط طریقوں کے اوپر ڈال رہا ہے. تو اس کا واحد علاج جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کا علاج علم کے ذریعے سے کیا, آج بھی اس کا علاج یہی ہے کہ علم انہیں کیا کیا جائے, علم سے انہیں آراستہ کیا جائے, مکاتب سے انہیں جوڑا جائے تاکہ بچپن سے اللہ کا نام ان کے ذہنوں کے اوپر کیا نقش ہوتا رہے, ان کے ذہنوں کے اندر اللہ کا نام راسخ ہوتا رہے, مضبوط ہوتا رہے اور یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنے. انہیں پتا ہو, ان کے پاس علم ہو کہ کیا چیز اپنے لیے اچھی ہے اور کیا چیز اپنے لیے بری ہے. اس لیے ہر چیز سے اور ہر کام سے مقدم ان کی تعلیم و تربیت کو رکھے اور اس کی ہم کوشش کریں اور خود اپنے لیے بھی ہم کوشش کریں کہ اپنے لیے بھی ہم کوئی نظام بنائیں جس کے اندر ہم کیا ہے علم حاصل کر سکے. یا اگر ہمیں ہندی, اردو, انگلش وغیرہ آتی ہے تو ہم کیا ہے دینی کتابوں کا مطالعہ کریں, سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی فکر کریں کہ کوئی نہ کوئی کتاب ہمارے مطالعے کے اندر رہنی چاہیے جو ہمارے ذہن کو دین کی طرف کیا ہے مائل کرتی رہے, ہمارے ذہن کو کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری پر ابھارتی رہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے سنتیں پڑھی وہ سنت اس کا